السلام علیکم۔ امید ہے آپ کو میرا پچھلا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کمنٹ کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ وہ بھی مستفید ہو سکیں، اور بیل آئیکن دبانا ہرگز مت بھولیے گا۔ جی، تو میرا آج کا ٹاپک ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی پارٹ 2، یعنی میرا یہ پروگرام میرے پچھلے پروگرام کا تسلسل ہے۔ جی، تو شروع کرتے ہیں۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے خود وضو کیا اور کہا آپ بھی ایسے وضو کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح وضو کیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طرح نماز ادا کی اور عرصے تک 2 رکعت پڑھتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ آیت مقدسہ نازل ہوئی جس میں تبلیغ اسلام کا حکم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اللہ تعالیٰ بت پرستی سے منع فرماتا ہے، کیا تم کفر و شرک سے توبہ کر کے خدا پرستی اختیار کرو گی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لبیک کہتی ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئیں۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام زید ایمان لائے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر صرف 10 سال تھی مسلمان ہوئے۔ اسی طرح پھر آہستہ آہستہ اسلام پھیلنے لگا۔ اب مسلمانوں میں اتنی طاقت آ چکی تھی کہ اعلانیہ تبلیغ کی جاتی، اور اعلانیہ تبلیغ کے بارے میں حکم خداوندی بھی آ چکا تھا۔ چنانچہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے اور بلند آواز سے لوگوں کو پکارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنتے ہی لوگ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا لشکر جمع ہے اور دفتن تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کو باور کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے ہم آپ کی بات کا یقین کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو سنو، بت پرستی اور کفر سے توبہ کرو، خدا پر ایمان لاؤ ورنہ تم پر عذاب نازل ہونے والا ہے۔ کفار یہ سن کر برہم ہوئے اور وہاں سے چلے گئے۔ کفار کی حد درجہ کوششوں کے باوجود اسلام پھیلتا جا رہا تھا، جو کہ کفار کو کسی صورت برداشت نہیں تھا، تو انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کر دیے۔ جب قریش کے ظلم و ستم حد سے بڑھ گئے، تب مسلمانوں کی مظلومیت اور بے کسی کی یہ کیفیت دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دے دی اور ہجرت کے لیے حبشہ کو منتخب کیا گیا۔ وہاں کا بادشاہ نجاشی تھا۔ جب کفار کو پتہ چلا کہ مسلمان حبشہ میں سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو ان سے رہا نہ گیا اور وہاں بھی ان کے پیچھے پہنچ گئے اور نجاشی سے کہا کہ ہمارے ملک میں کچھ لوگ تھے جو ایک نئے مذہب کے پیروکار تھے، وہ ہمارے ملک سے بھاگ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دیجیے۔ نجاشی نے حیران ہو کر مسلمانوں کو اپنے دربار میں طلب کیا اور دریافت کیا تو حضرت جعفر بن ابو طالب نے کہا، اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، بدکار تھے، کمزوروں کو مار ڈالتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا اور ہم میں ہی ایک رسول بھیجا، اس نے ہمیں نیکی کی دعوت دی، ہم اس کی صداقت سے خوب واقف تھے، ہم اس پر ایمان لے آئے اور برے اعمال سے توبہ کی، ہماری قوم نے ہم پر ظلم کرنا شروع کر دیا، تنگ آ کر وہاں سے نکل آئے اور اس ملک میں آ کر پناہ لی، اب یہ ہم پر ظلم و ستم کرنے کے لیے ہمیں یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں۔ نجاشی نے پوچھا، کیا تمہارے رسول پر کوئی کتاب نازل ہوئی ہے؟ تو حضرت جعفر نے جواب دیا، ہاں، قرآن شریف نازل ہوا ہے۔ نجاشی نے کہا، قرآن شریف کا کوئی حصہ یاد ہے تو سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوش الحانی سے تلاوت فرما رہے تھے۔ نجاشی پر رقت طاری ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، اس کلام سے صداقت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے کفار سے کہا، تم واپس جاؤ۔ اسلام کی ترقی دیکھ کر قریش نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابو طالب سے کہا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیں۔
جب انہوں نے حضرت ابو طالب سے مطالبہ کیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، تو اس پر کفار طیش میں آ گئے اور انہوں نے بنو ہاشم سے ہر طرح کا میل جول اور کلام ترک کر دیا۔ ایک مضمون لکھ کر اور اس پر بڑے بڑے لوگوں کے دستخط کروا کر در کعبہ پر آویزاں کر دیا گیا۔ اس کو مقاطع قریش کہتے ہیں، اور کہا گیا کہ جب تک یہ مضمون یہاں ہے اس کی پابندی کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں اور خاندان بنو ہاشم کو ساتھ لے کر پہاڑ کی ایک گھاٹی میں درا تھا وہاں چلے گئے۔ مسلمان اور بنو ہاشم 3 سال تک وہاں محصور رہے، کیونکہ ابھی تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار سے لڑائی کی اجازت نہ دی تھی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ عہد نامہ جو در کعبہ پر لٹکایا گیا تھا دیمک نے چاٹ کر صاف کر دیا، تو اس کی اہمیت ختم ہو گئی اور مسلمانوں کو وہاں سے رہائی ملی۔ نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفیق اور مہربان چچا حضرت ابو طالب وفات پا گئے، اور چند روز بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہایت نیک اور غمگسار بیوی تھی کا انتقال ہو گیا۔ یہ دونوں ہستیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت غمگسار اور ہمدرد تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سال عام الحزن یعنی غم کا سال ہے۔ قریش مکہ کے مظالم جب کسی صورت کم نہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف جا کر تبلیغ اسلام کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کے غلام تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے بیٹوں کی طرح عزیز رکھا تھا، کو ساتھ لیا اور پا پیادہ کئی دن سفر کر کے طائف پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رئیسان طائف کو پیغام اسلام دیا، لیکن ان کا رد عمل بھی کفار مکہ جیسا ہی تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے چلے تو رئیسان طائف نے شہر کے بدمعاش اور آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ یہ بدمعاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارنے لگے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڈلیوں سے خون بہنے لگا، اور اس قدر بہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتیاں بھر گئیں۔ زید بن حارث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچاتے ہوئے بری طرح زخمی ہو گئے۔ اس سب سے قدرت خداوندی جوش میں آ گئی، اور فوراً ہی 2 فرشتے ظاہر ہوئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو طائف کو ان 2 پہاڑوں کے درمیان مسل دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، نہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی آنے والی نسلوں میں کوئی مسلمان ہو۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عقد کیا، اور دوسرا نکاح حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا۔ میرا اگلا پروگرام بھی اسی ٹاپک کا تسلسل ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔